مجاہدین نے اس کے علاقے پر حملہ کیا تو وہ قیدیوں کے ساتھ آئی، حضور علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا، واپس گئی، اپنے بھائی عدی بن حاتم سے جا کے کہنے لگی جس سے میں مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بادشاہوں کے یہ مزاج نہیں ہوتے، ان کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ جن سے میں مل کے آئی نا، مل کے حضور سے گئی ہے، لیکن حضور سے ملنے کے بعد اس کے ذہن میں آ گیا یہ اللہ کے نبی ہے۔ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضور سے مل کے گئی اور جا کے اس نے یہ اپنے بھائی سے کہا۔ تو عدی جو تھے وہ ظاہر ہے حاتم طائی نے زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی تھی، تو عدی کہنے لگا کہ میں اسی طرح عورتوں کے کہنوں پہ نہیں مانتا، میں خود جاؤں گا۔ عدی آئے مسجد میں، حضور تشریف فرما، سادی سی مسجد، غلاموں کے بیچ آقا تشریف فرما، اور بڑا انفرادی سا رنگ ہے، بڑی سادگی ہے۔ عدی کہتے ہیں دل پہ چوٹ آئی، یہ بادشاہ ہوتے تو محل ہوتا، یہ بادشاہ ہوتے تو لاؤ لشکر ہوتے، ہٹو بچوں کی داستانیں ہوتی، لیکن یہ سادگی، یہ خوبصورتی، یہ وزاداری، یہ غریب پروری، یہ بندہ نوازی، دل پہ چوٹ لگی۔ لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد تو سادی ہے، شاید گھر بڑا عالیشان ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں پہ لوگ اپنے ذاتی گھر تو بڑے اونچے بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے ابا جی کا دربار بنا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ساری زندگی بالے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ گو کیتی ہے تواڈے پیراں دا دربار بندا ہے، تعاون کرو۔ اور بھئی تیرے بھی کچھ لگتے تھے پیر صاحب، تو بھی کچھ کر۔ یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ بھائی عدی کہنے لگے میں گھر جاؤں گا، گھر دیکھوں گا، میرے دل میں خیال آیا پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے۔ حضور فرمانے لگے چل میں تجھے گھر لے چلوں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا، حضور مجھے گھر لے گئے، پھر میں کاشانہ نور پہ پہنچا، پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں حضرت جبریل بھی اجازت لے کے حاضر ہوتے، پھر میں وہاں پہنچا جہاں فرشتے ترستے ہیں دیدار کو، لیکن وہاں بھی میں نے ایک مٹکا دیکھا، 2 پیالے دیکھے، ایک چٹائی دیکھی، کھجور کی چھال کا تکیہ دیکھا۔ فرماتے حضور میرے لیے کھجوریں اور دودھ لے کے آئے، اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھا کے کہنے لگے تو اسلام پر یہ غربت دیکھ کر کلمہ نہیں نہ پڑھ رہا، ایک وقت آئے گا اور میں وقت لاؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا سے اکیلی چلے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ وقت آئے گا، حالات بدل جائیں گے۔ عدی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں مسلمان ہو گئے۔ تو جو بھی دروازہ محبوب تک پہنچا ہے، جو بھی بارگاہ رحمت للعالمین تک پہنچا ہے، اسے اللہ کی معرفت مل گئی، اسے جینے کا سلیقہ۔ اور یار جینے کا کیا، یہ عجیب لوگ تھے نا حضور کے غلام، جو شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، جو شہادت کی طلب کرتے تھے، یعنی نرا جینے کا مزہ ہی نہیں، مرنے کا بھی مزہ آنے لگ گیا، یعنی لطف اندوز ہونے لگی زندگی، مرنے کا بھی لطف آنے لگا، مرنے کا بھی۔ یہ تاریخ میں لوگوں نے عجیب نظارے دیکھے ہیں کہ 2 بھائی جا رہے ہیں جہاد کے لیے اور بڑا سلیکٹ ہو گیا ہے، تو چھوٹے سے کہا گیا تیری عمر تھوڑی ہے، تو عرض کرتا یا رسول اللہ کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ حضور میں یہ عمر میں بڑا ہے پر حضور میں اسے گرا سکتا ہوں۔ یہ شہادت کے لیے یہ طلب، یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ کیفیات، او بھائی یہ کب نصیب ہوئی کہ لوگ ہنسی خوشی جان دینے لگ گئے، مرنے میں مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا جان دینے میں، اتنا بڑا سرور۔ یہ صرف اس وقت آتا ہے جب معرفت الہی انسان کو نصیب ہو، جب اسے نبی پاک علیہ السلام کے زیر سایہ رہتے ہوئے اللہ کا قرب نصیب ہو، پھر یہ کرم نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احد والے دن میں نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کھجور کھا رہے تھے،
اور کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ ابھی کھجور کھا رہے ہیں، میں اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کیا ملے گا، کہاں جاؤں گا؟ تو کریم فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو رب کریم جنت عطا کرے۔ تو جتنی کھجور کھا چکے تھے کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، شہید ہو گئے۔ یعنی شہید ہونے میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہیں کیا جتنا کھجور کھانے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک خاص تڑپ ہے، وہ طلب ہے انسان کی کہ اللہ کے راستے میں میری جان جائے، مجھے شہادت کا مرتبہ ملے۔ میں نے بڑے قریب سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے مخلص ہوتے ہیں، بڑے نفیس ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی صاحب درد کی تلاش میں ہوتے ہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوئے، ڈھونڈتے ہیں، تڑپ ہے ایک۔ یاد رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ تم حضور کی بارگاہ تک جاؤ گے تو سارے پردے ہی آنکھوں سے اٹھ جائیں گے، سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے، ساری ظلمتیں کافور ہو جائیں گی۔ ہماری زندگی کے اندر ایک اہم پہلو جس سے ہم بڑی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اذیت ناک حد تک وہ بات چلی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے لوگوں کا باتیں کرنا۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ اسلام نے اسے بڑا ناپسند کیا اور غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ پھر بھی اس اخلاقی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کی وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ شخص بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ذہنی تکلیف میں بھی آتا ہے، کرب میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خدا معاف فرمائے تو بعض لوگوں میں مایوسی بھی پھیل جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، قالوا تو وہ کہتے ہیں آنؤمنوا کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے ہیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر ان لوگوں کو جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں زمین پر، انبیاء کے بعد صحابہ، ان کو لوگوں نے بیوقوف کہہ دیا، باتیں کر دی۔ آپ قرآن مجید دیکھیے سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے، جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور تو مجنون ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگ بات کرتے ہیں اب کر جاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا۔ تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے، اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر، آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا،
تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کہ لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگے کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئیں۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور کہیں گے اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی، تو زیادہ ہونا کوئی آپ کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں، اور بھائی تو اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی۔ بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا۔ تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ وہ آگے بڑھا، تو اب کیونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے۔ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر، ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی۔ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ۔ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟
اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس. بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد. وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو، کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے. انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی. انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی. لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی. او میرے بھائی، لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے، جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹا ہی کوئی نہیں سکا. اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی، باتیں ہو رہی ہیں. لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے، آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی، ان کے زمانے میں بھی ہوئی، ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں، اور داتا صاحب ہو رہی ہے، خواجہ صاحب ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں. ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے، جتھے، اور پورا کام کیا گیا. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا، کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے. دیکھیں نا، اگر اندھیرا نہ ہو، رات نہ ہو، تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا، بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے، تجھے اس نے عروج دیا، تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو باتوں سے پریشان نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں. جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے، اسی کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں، کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جہل اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا، تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے، پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے. تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا. تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا. ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں. تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں. مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے. اپنے لیے ہم نا دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا. اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا. جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں. جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ
किसी शख्स को शर फैलाने का मौका मिल सकता है। या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं अब्दुल्ला बिन अबी सलोल की गर्दन उड़ा दूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त दूंगा तो लोग कहेंगे कि वो अपने करीबियों को इन्होंने मरवाना शुरू कर दिया है, साथ वालों को ही मरवाना शुरू, लोग तो इसे मुसलमान समझते हैं। तहमत वाली जगह से, बल्कि बुखारी शरीफ में इसी तर्ज का एक और पैगाम भी हमारे लिए मौजूद है। ये जो हरम शरीफ आज हमारे सामने है ना, बैतुल्ला शरीफ, इसमें एक पीछे मकाम है जिसको हतीम कहा जाता है। ये खाना काबा का हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले जब कुरैश मक्का ने इसे तामीर किया ना दोबारा से, तो उन्होंने चंदे का कोई इस तरह का मिजाज बनाया था कि उस बंदे से पैसे लेने जिसके बिल्कुल ही जायज़ हो। इस तरतीब से उन्होंने खाना काबा की तामीर की कि फिर वो सारी तामीर ना कर सके, हतीम बाहर रह गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, बुखारी में मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, आयशा, अगर तुम्हारी कौम जाहलियत के करीब ना होती, क्योंकि अभी करीब करीब जाहलियत छूटी है ना, अभी लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया है, फरमाया अगर ये जाहलियत के करीब ना होते तो मैं काबे को उन्हीं बुनियादों पर दोबारा बना देता जिन बुनियादों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन चूंकि ये जाहलियत के करीब हैं, इनकी समझ में चीज़ नहीं आएगी, ये शक में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से बाज़ सादा लोग इबहाम का शिकार होते हैं। इबहाम का हमारे उलमा ने इस तरह किया कि बड़े तय करके अकायद के उन्वानात उम्मत तक पहुँचाए। हर आदमी हर शोबे का स्पेशलिस्ट नहीं होता। बहुत सारी लोग बातें मरीज़ के सामने करने वाली नहीं होती, वो सिर्फ लवाहिकीन को बताने वाली होती। फिर कुछ लोग और आए जिन्होंने कहा कि हम तो एफिशिएंसी दिखाएंगे, कुछ खास हर बात खोल कर लोगों के सामने रखेंगे। तो उसका नुकसान फिर ये होता है कि सादा लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। वो फिर जब कहते हैं हर चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए तो फिर बातें दूर निकल जाती हैं। फिर लोगों ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इज्तिहादी ख़ताओं को डिस्कस करना शुरू किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अगर हज़रत आदम ये लफ्ज़ कहें तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ग़ुलाम और उम्मती और बेटा उठ के ये लफ्ज़ कहे तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो मेरे अजीज़, ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से बिला वजह बहस कर। हमारे यहाँ कुछ लोगों को शौक़ है खबरों में रहने का, वो ऐसी बातें छेड़ते हैं जिनसे ना वो खबरों में रह सके। मैंने देखा है, वो कहते हैं जी मैंने कोई अनोखी बात करनी है। भाई अनोखी बात करने से बंदा मशहूर तो हो जाता है। हमारे ज़माने में मशहूर ही वो होता है जो दूसरों से ज़रा हट के बात करे, अनोखी करे। वो हमारे लतीफ़ा लिखा है ना, एक अहले अरब का एक हिजा नाम का अरबी का एक लताइफ सुनाने वाला शायर है। तो वो कहता है कि एक शख्स ने एक दफ़ा कह दिया था गधा खाना जायज़ है। और बड़े बड़े उलमा उसके घर चले गए कि भाई कोई दलील, कोई जुजिया, कोई कहाँ से, कोई किताब, कोई हवाला, कोई शय। उसने कहा रोज़ आओगे एक एक बंदे को बताऊंगा, इकट्ठा ही स्टेज लगाओ, एक की दफ़ा हवाले देता हूँ, रोज़ नहीं दिए जाते। वो स्टेज लग गया, दुनिया जमा हो गई, जिन्होंने कभी टाइम नहीं निकालना। ये ज़रा अनोखी बात जो कर रहा था, वो सारे लोग आ गए। तो वो स्टेज पे चढ़ा तो कहने लगा मुझे जानता कोई नहीं था। चलो अब बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब क़यामत तक कहोगे तो सही ना, वो उस मौलवी ने घर जिन्हें एक बार आख्या नहीं सी कदा खाना जायज़ है, ओ चलो बदनाम जो होंगे तो क्या। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं बदनाम, पर चलो नाम तो हो गया ना। बदनामी सही, शरारत सही, शैतानियत सही, लेकिन नाम तो हो गया। तो इसलिए कोई ऐसा अनोखा काम जिससे लोगों की, मैं आपसे बड़ी गुजारिश से अर्ज़ करूँ, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ना लालटेन के अंदर मिट्टी का तेल जलाया जाता है हमारे यहाँ। तो मिट्टी का तेल ज़ाहिर है उससे बदबू आती है, तो मस्जिद में वो जलाना जायज़ नहीं था। तो एक साहब अरंडी का तेल लाए, वो खुशबू वाला होता है। वो ला के उन्होंने ना आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को लालटेन में डाल के दिया और कहा कि ये मस्जिद में इसको जलाते हैं चूँकि इसके अंदर से खुशबू आती है, बदबू नहीं आती। तो वो जो शरई उज़र है ना, हुज़ूर ने फरमाया कि जुमे वाले दिन गुस्ल करके आओ ताकि किसी के पसीने से एक दूसरे को तकलीफ़ ना हो। कच्चा लहसुन प्याज खा के मस्जिद आना इसलिए मना कर दिया गया कि मुंह की बदबू से तकलीफ़ हो। तो मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ जो बदबू का बाइस बने मना है। अब उन्होंने वो तेल ला के लालटेन में डाला जिससे
خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں؟ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز، ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں۔ بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے۔ تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں۔ اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اس ادب کے دائرے کے اندر رہ کے صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو۔ لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا، میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے، تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں، بدگمانی سے ضرور بچیں، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے، اب ہم ہر شخص کے منہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے تھے، تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہیں۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے۔
भैया हुजूर बता रहे हैं किसी वक्त भी बदगुमानी पैदा कर देता। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अपनी अहलिया के साथ जा रहा हूं, मेरी बीवी है। कोशिश करें कि आप उस जगह से बचे जहां बातें हो रही हों। और इस पहलू पे तीसरी गुजारिश इस उन्वान पर यह है कि अगर किसी के बारे में बातें हो रही हों तो फटाफट उसका हिस्सा बनने की कोशिश न करें।